جی ایم ڈی عظمت صاحب پڑھیں. پڑھ کو سنا میں پڑھ لیا ہوں. کیا کیا ہے تیرا اس میں؟ سر دنیا کے لیے بھی پڑھ دیں سر. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سر یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا کہتا ہے؟ اب ٹرانسلیشن دکھا اردو کا. میں نہیں مولانا اردو کا تھوڑی نہ ٹرانسلیشن ہوں. ہے سر. اچھا عربی سے اردو کو سمجھنے کے لیے مولانا ہونا ضروری ہے؟ اردو میں جانتا ہوں اس کا ٹرانسلیشن. بتاؤ کیا ہے اوکے تم کیا کو، کیا اعتراض ٹرانسلیشن ہے کیا سر؟ لگ رہا ہے؟ اوکے شہد اللہ اعتراض انہ، یہ کیا بتاؤ. مطلب ہے اس کا؟ جی ٹرانسلیشن لاؤ. سر شہد میں اللہ مولانا انہ تھوڑی نہ ہوں. کا کیا مطلب ہے؟ سر آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہم سب کو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ بیٹھ کے دعوت دے رہے ہیں کہ اسلام قبول کرو. آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہاں. بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم سب سے زیادہ پتہ ہے، اور آپ سب کو کہہ رہے تھے کہ سب جاہل اور گوار ہیں. لیکن آپ کو ہم نے صرف ایک آیت دی ہے جو کہ آپ کی فیور میں جاتی ہے، جو کہ آپ نے کہا ہے. اب مجھے آپ کو اے بی سی ڈی پڑھانی پڑے گی؟ سنو بھلے مت ڈالو. وہ جو آپ کا جو فیملی ممبر ہے آپ کا، کیا نام ہے، مرزا غالب، وہ خود بولا میں کیا بولا وہ کہ پیدائشی گوار ہوں. تو میں بول رہا ہوں کہ پیدائشی گوار ہیں آپ. میں ایکسپٹ کر لیا، اوکے ٹھیک ہے تم پیدائشی چلیں گوار ہو. ٹھیک ہو گیا. محمد صاحب بھی پیدائشی گوار تھے نا؟ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے نا کہ ایک امی نبی اٹھایا ہم نے تم لوگوں میں سے. تو محمد صاحب بھی پیدائشی گوار تھے، ان پڑھ گوار. غلط کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں؟ سنو نا. ابھی تم کو یہ لگ رہا ہے بول دیا گوار. ابھی تم اٹھا کے لا سر رہے ادھر میں نے گھما کے پوچھا ہے بول رہے ہو. سر، پہلے سمپل سی بات کا جواب دے دیں پھر آگے چلتے ہیں. بات کیا مت محمد پھنساؤ صاحب باس. پیدائشی... ہیپنوٹائز سر ایک کرنے کی سیکنڈ نا، کوشش آگے مت چلتے کرو. ہیں، میں ثابت کروں گا آپ کو قرآن سے. کیا محمد صاحب پیدائشی گوار تھے، ہاں یا نا؟ بالکل نہیں ہے. نہیں تھے؟ چلے ثابت کریں قرآن کی ایک آیت سے کہ محمد صاحب پیدائشی گوار نہیں تھے. ایک بھی آیت سے ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ اور اگر میں ثابت کر دوں کہ محمد صاحب پیدائشی گوار تھے تو کیا کریں گے؟ سر آپ کے انٹرنیٹ بھی جو ہے نا وہ فارغ ہی ہے. محمد صاحب پیدائشی گوار تھے مجھے کہ آج نہیں؟ معلوم ہوا. یار دیکھیں، آپ میرے چینل پہ سبسکرائب نہیں بھی نہیں، نہیں مجھے کیے، میرے چینل پہ کبھی نہیں گئے. اچھا ہو. لیکن یہ بھی بتاؤ کم سے کم کرسچن کس آدھار پر ہو تم لوگ؟ اوکے نا، واپس آتے ہیں. محمد صاحب پیدائشی گوار تھے کہ نہیں؟ بالکل نہیں. وہ تمہارا سوچ اوکے نظریہ ہے. اوکے. اتنے بڑے آدمی کو تم ایسی یار باتیں کر ساحل رہے ہو، صاحب تمہارا حق کیسے بولنے ساحل کا یہ صاحب، سب؟ جی میں جی بتا جی دیتا ہوں، میرے پاس سارا حق ہے. سنو سنو، آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک کہ سیکنڈ میرے سنو. پاس حق کیسے ہے. ایک سیکنڈ یار، صبر صبر. اب آپ نے سوال کیا نا کہ میرے پاس حق کیسے ہے، تو اس کا جواب لے لیں. جب جواب مل جائے گا تو پھر اس کے بعد جواب سوال رکھیے گا. دیکھیں سر، میرا حق اس وجہ سے ہے. ساحل صاحب ان دا مین ٹائم، سوری سمیر صاحب ان دا مین ٹائم، آپ سورہ الاحراف کی چیپٹر نمبر 7 کی آیت نمبر 157 کھول دیں. 7 کی 157. اتنی دیر میں ان کو جواب دے دیتا ہوں. اچھا سر، میرا آدھار اس لیے ہے کہ محمد آیا اور اس نے آ کے تمام کتابوں والوں کو برا بلا کہا، ان سے لڑائیاں کروائیں اور کی. اور اس نے کہا کہ جس عقیدے پہ ہم ہیں وہ غلط ہے. سیم چیز جو اس نے ہمارے ساتھ کی، میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس نے پہلے بنیاد رکھی ہے اس کام کی. تو لہٰذا یہ آپ کا جواب ہو گیا. واپس آتے ہیں اپنی ڈسکشن کے اوپر. سر قرآن کی چیپٹر نمبر 7 کی ورس نمبر 157 کہتی ہے کہ میں نے تم لوگوں میں سے ایک امی نبی اٹھایا. جی سر، تو محمد صاحب تو پیدائشی امی ہوئے. الامیہ. ایک جس کو پڑھے لکھے، جو کہ ان پڑھ گوار کو کہا جاتا ہے، ان لیٹرڈ کو کہا جاتا ہے، جو پڑھا لکھا نہ ہو. 40 سال کی عمر تک محمد صاحب جو ہیں وہ ان پڑھ اور گوار تھے قرآن کے مطابق. کیا کروں؟ سنو، یہ تم قرآن کا حوالہ دے رہے ہو، قرآن کو مانتے نہیں، حوالہ دے رہے ہو تم. پہلی تو تو سر یہ بات ہے. اسلامک کتب کا حوالہ میں بائبل میں سے دوں آپ کو؟
یا ہندوؤں کے نہیں گرنتھ میں سے تم دوں؟ کس آدھار پر دے رہے ہو؟ نہیں، کس میں سے دوں؟ جب سنو جب میں آپ کو دوں گا حوالہ تو بولے گا نہیں قرآن سچی کتاب نہیں ہے، تم حوالہ نکال میں کے نے دکھا رہے ہو، آج اس کا تک مطلب ہے کہ کبھی یہ کسی کو نہیں، تم ایک سیکنڈ محتاج ہو، اسلام کا محتاج ہو، سمجھے؟ کبھی نہیں یار ایک سیکنڈ اسلام کو کبھی تم نیچا نہیں دکھا سکتے۔ اوکے، بہترین۔ اچھا، بیسیکلی اسلام بائبل کا محتاج ہے، اسلام دوسری کتب کا محتاج ہے، لیکن ہم لوگ نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آج تک کسی بھی مسلمان کے ساتھ بات کرتے وقت میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس ورس کو نہیں مانتا۔ میں آپ کے گرینڈ ڈیڈیز جیسے لوگوں کے ساتھ بات کر چکا ہوں عمر کے اندر، ٹھیک ہے، اور آج تک کبھی کسی کو وہ میں نے یہ خالی لفظ بات، نہیں بولا۔ ارے جب آپ کو، یار صبر لو ہاں یار، اب جب آپ کو میرے بارے میں بولو علم بولو۔ ہی نہیں ہے امب کا، تو میرے بارے میں پرسنل اٹیکس نہ کریں، جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس پہ جائیں۔ محمد کو قرآن امی کہہ رہا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ان لیٹرڈ، ان پڑھ۔ مجھے یہ بتائیے 40 سال کی عمر میں جب اس کو ملی نبوت، سنو اس نا کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ امی تھا، تو کیا وہ پیدائشی گوار نہ ہوا؟ لفظ امی کا مطلب آپ لوگ ایسے لوگ نہیں سمجھ سکتے لفظ سر امی کا کیا ہوتا ہے وہ تشریح، بتا اوکے؟ دیں اور آپ تم کو بتائیں سمجھانے پر بھی سمجھ نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ سر۔ امی نہیں، کا آپ کیوں لفظ نہیں جو ہے سمجھ نا سکتے؟ اتنا پاک لفظ ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے یوز کیا نا، تو یہ چھوٹی موٹی باتیں تم جیسے چھوٹے عقل کے میرے لیے بھائی یہ کیا ہوتا ہے وہ بتا سب دینا، مجھے یہ والی کہانیاں نہ دیا کریں۔ آپ کو سمجھانا بھی جو ہے نا، میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھو گے، دل میں مہر لگ گیا ہے، اور ٹھیک ہے؟ بھائی دل میں مہر مہر لگا لگایا ہوا بھی ہے اللہ نے ہے، اور تم وہ سمجھ بعد نہیں میں جائیں سکتے گے، ہو، جب تیسرا، سمجھ یہ جاؤ گے تو تیسرا بولو گے ڈبیٹ ہے۔ پھر دوسری بات کرتے ہیں، دوسری بات ہمارے کرتے یار دوسری امی بات کا کرتے ابھی مطلب جو ایک سمجھاؤ اور نا تم سے پہلے۔ پہلے جو آیا تھا، تم سے پہلے آیا تھا، جب وہ پھنس گیا تو بولتا ہے ٹھیک ہے ٹاپک یار چینج کرو، دوسرا بات دوسرے کرتے ہیں۔ پرسنالٹیز کے اوپر نہ جاؤ، آپ مجھ سے بات کر رہے ہو، میں کبھی ٹاپک چینج نہیں کروں گا، آپ ہی کرو گے۔ مجھے امی کا مطلب سمجھاؤ۔ تم لوگ جیسے نہیں سمجھ سکتے نا، یہ امی کا لفظ یار چھوٹا پھر موٹا وہی لفظ بات، تم نہیں ہے، جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس ٹھیک کا ہے؟ مطلب ہے قرآن ایک ایسی ڈنگر کتاب ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اس کو۔ ہیلو، دماغ کی گھنٹیاں بجی، دماغ کی گھنٹیاں بجی۔ بھائی ایک لفظ ہے، اگر میں نے غلط سمجھا مجھے سمجھا دو۔ اب اس کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی، کچھ زیادہ ہی دماغ کی گھنٹی بجا دی میں نے۔ کچھ زیادہ ہی گھنٹی نہیں بج گئی اس کی سمیر صاحب؟ بالکل ہی گھنٹی بج گئی اس کی۔ بیچارے کا نیٹ ہی چلا گیا یار، تم حد ہوتی ہے۔ ہائے 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 عظمت صاحب ہائے۔ آپ میں کا تو نیٹ لاسٹ میں خراب صرف ہے، اتنا ہی آپ کہوں گا، اپنا نیٹ ٹھیک کر لیں۔ سنیے آپ کی بات بھائی سمجھ میں جان نہیں آئی، آپ نے کیا بولا؟ آپ کا نیٹ خراب ہے جناب۔ امی کا مطلب سمجھا دیں پلیز۔ جاؤ یار، تم لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے، تم لوگ ملحد ہو، چلے میں سمجھاتا ہوں تم آپ کو، سمجھنے کی آپ کے کوشش جو کرو، اللہ پر۔ گرینڈ ڈیڈی ہے نا وہ سمجھاتے ہیں۔ جناب سمیر صاحب سکرین دکھائیے گا، میں ان کو امی کا مطلب سمجھاؤں۔ اوکے، تم دس سے از مجھے تفسیر سمجھنے ابن کی ضرورت بھی کثیر، نہیں دس از تفسیر ابن کثیر۔ یہ کہتے ہیں ہے۔ ہاں، الرسول النبی الامی کا مطلب کیا ہے؟ دوز ہو فالو دا میسنجر دا پروفٹ ہو کین نائدر ریڈ نور رائٹ، who can neither read nor write، جو نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جو بندہ نہ لکھ سکتا ہو نہ پڑھ سکتا ہو، اس کو ان پڑھ جاہل گوار کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ میں نہیں لکھ رہا، یہ ابن کثیر صاحب لکھ رہے ہیں، آپ کے گریٹ سکولر عظمت صاحب ابن کثیر صاحب لکھ رہے ہیں، ایک ایسا نبی جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے۔ تو آپ کس طریقے سے کسی بھی اور شخص کو ان پڑھ اور گوار کہہ سکتے ہیں، جبکہ آپ کا نبی بذات خود قرآن اور تفاسیر کے حساب سے ان پڑھ اور گوار تھا؟ سمیر صاحب کوئی غلط بات کر رہا ہوں میں؟ نہیں بالکل درست ہے ایڈم صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ حوالے سے بات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، میں نے قرآن کا حوالہ بھی دے دیا، تفسیر کا حوالہ بھی دے دیا۔ بالکل بچے کہہ رہے ہیں جی میں سمجھ نہیں سکوں گا، یار میں نہیں سمجھ سکوں گا، آپ کے تمام اسکالرس تو سمجھتے ہیں نا، انہوں نے ایکسپلین کر دیا۔ ایک ایسا نبی
جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. اور کچھ بتانا ہے کیا تم کو؟ سر آپ بتا دینا, میں تبھی تو پوچھ رہا ہوں, امی کا مطلب سمجھا دیں. نہیں آپ اپنے آپ کو بہت گیانی سمجھتے ہو نا, اسی لیے سر میں آپ کے پوچھ اللہ رہا سے ہوں. زیادہ اور کچھ گیان ہے میرے بتانا ہے؟ پاس, آپ کے اللہ سے اور محمد سے زیادہ گیان ہے میرے پاس, بتائیے پہلے کس چیز کا اللہ اور جواب دیں. بھگوان میں کوئی فرق ہے؟ اللہ اور بھگوان میں بے کیا شک کیا جانتے ہو؟ اللہ بہت فرق ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ اوکے میں بتا دیتا ہوں کیا فرق ہے. ہاں اللہ جو ہے ہاں وہ محمد کی تخلیق ہاں کردہ ایک چیز ہے جو نہ نظر آتی ہے, ہاں نہ بول ہاں سکتا ہے, نہ لکھ سکتا ہے, ہاں نہ پڑھ سکتا ہے, ہاں نہ کلام کر ہاں سکتا ہے, نہ فائدہ دے سکتا ہوں ہے, نہ نقصان دے سکتا ہوں ہے, نہ کچھ اور کر سکتا ہے. ہوں جو بھگوان ہوں ہیں وہ نظر بھی آئے, ہاں انہوں نے کلام بھی ہاں کیا, ان کو دیکھا بھی لوگوں نے, ہاں ان سے بات بھی کی, اچھا انہوں نے کچھ بنایا بھی, ہاں انہوں نے کچھ دکھایا بھی, ہوں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہاں بیٹھے بھی, انہوں نے کھایا پیا بھی. اتنا بڑا فرق تو ہے دونوں میں. ایک جیسے مخلوق بھگوان ایک ہوتا ایسی چیز ہے, ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے دماغ ہاں کا خلل ہے, اور ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگوں نے ہاں دیکھا بھی ہے, پرکھا بھی ہے, ہاں ملا بھی ہے, بولا ہوں بھی ہے, بات بھی کی ہے. اچھا تو بھائی جان ان دونوں میں اتنا بڑا تو فرق ہو گیا, اب اور کیا فرق چاہیے آپ کو, پتا نہیں تھا. تو جیسے بھگوان کا اگزامپل کیا ہے بتاؤ؟ یار ابھی میں 2 گھنٹے سے کیا بول رہا تھا, تمہارے دماغ میں یار کانوں میں جانے چپٹیاں دیں اور ایڈم دماغ میں بھائی, پھوسا. نہیں جانے دیں نہیں وہ نہیں بندے نہیں کو نہیں نہیں سمجھ ہم آنے جاننا والا. چاہتے ہیں نا وہ یہ کون تھا بندے کے وہ. پاس یہ بندے کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کے ساتھ خالی اپنا دماغ خراب کرنا ہے. اپن کسی اور کو لتے ہیں جو کوئی اچھا چلے کسی سمجھدار بندہ انسان ہو.